آج آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ جو مائننگ کا ایشو بڑے دنوں سے ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس میں پورا یوٹی جموں ہو یا کشمیر ہو لوگ سفر کر رہے ہیں. 5 لاکھ لوگ جو ڈائریکٹلی وابستہ ہے اس انڈسٹری سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. ان کے کاروبار پہ، ان کے پیٹ پہ لات ماری گئی. سرکار کی اس نئی پالیسی سے ہم نے اپیل کی تھی سرکار کو کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، تاکہ ایک تو یہ عام آدمی کے لیے جو قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں، ریت کی ہو، بجری کی ہو، پتھروں کی ہو، اور جو ہمارے ورکس سفر کر رہے ہیں ڈیولپمنٹل ورکس، اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ سرکار کی توجہ اس طرف لے لیں کہ تاکہ یہ ریویو کچھ نہ کچھ کریں. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے. لوگوں کی مشکلات شاید ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ان لوگوں کی جن کا روزگار ڈائریکٹلی. تو اسی سلسلے میں آج پھر ہم نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مائننگ سائٹس پہ پیسفل ڈیمانسٹریشن کیا. آج جہاں ہمیں الاؤ بھی کیا گیا ہے وہاں پر بھی بڑا محدود طریقے میں الاؤ کیا گیا ہے، لیکن اسٹیک ہولڈرز چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس میں. آج سری نگر ڈسٹرکٹ میں پانتا چوک اور ملورہ میں ہوا، گاندربل میں واتل باغ اور واحد پورہ میں ہوا، کولگام میں نہامہ میں ہوا، کپوارہ بنا میں ہوا، بارامولہ میں شیروانی کالونی سے باہر چھوڑا نہیں گیا، وہاں پولیس نے اجازت نہیں دی، ورنہ وہاں جہامہ اور درنگبل میں پلانٹ تھا. بانڈی پورہ میں ہم آگے جانے نہیں دیا گیا ہمارے آفس سے باہر، تو وہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ہوا. شوپیان میں پون شوپیان میں ہوا، رمبیر نالے پہ پہلے پلانٹ تھا وہاں پر نہیں ہوا، پھر رمبیارہ نالے پہ، پھر رمبیارہ سے 300 اسٹیک ہولڈرز ٹریکٹرز ٹرکس میں آئے اور یہاں پر پون شوپیان میں ہوا. اننت ناگ میں وہاں پر بھی بہت الاؤ نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اشجی پورہ میں ہوا، اور ڈی سی اسپورٹس اسٹیڈیم اننت ناگ سے ڈی سی صاحب کو پھر میمورنڈم دیا گیا. پلوامہ میں سیمپورہ پلوامہ میں ہوا. ہمیں افسوس ہے کہ بڑگام میں جو مکھامہ، ماگام اور چاڈورہ میں پلانٹ تھا وہ الاؤ نہیں کیا گیا، اور اسی طرح بارامولہ میں نہ جہامہ میں الاؤ کیا گیا نہ ویرون میں. جموں پروونس میں ایک تو جموں پریس کلب کے سامنے اربن والوں نے کیا، جموں اربن اپنی پارٹی اور اسٹیک ہولڈرز نے. جموں رورل میں اخنور نیئر فوارہ چوک میں ہوا، جموں رورل بی میں ارنیا میں ہوا، دمانہ چوک میں ہوا، ادھم پور میں جتھانی چوک میں ہوا، سامبا میں نیشنل ہائی وے وجے پور پہ ہوا، کٹھوا میں ہیرا نگر اور مچاری بنی میں ہوا، راجوری میں کوترنکا میں ہوا، پونچھ میں پریڈ گراؤنڈ میں ہی کیا گیا، وہاں سائٹ تک نہیں اجازت ملی، کشتواڑ میں مین بازار میں ہی اجازت ملی، ریاسی میں دھرماڈی میں ہوا، اور رامبن میں مین رامبن بازار میں ہوا، جہاں 500 سے 600 لوگوں نے شرکت کی. میں آج آپ کے مادھیم سے پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں اس سرکار کو کہ وہ ہماری مشکلات، ہمارے لوگوں کی مشکلات سمجھ لیں، ان اسٹیک ہولڈروں کی مشکلات کی طرف بھی ذرا دھیان دیں. 2019 اگست 5 کے بعد جو یہ پالیسی ہے جس میں جو بنیادی شہری ہیں جموں کشمیر کے ان سے یہ کام چھینا گیا، جن کا صدیوں سے یہ کام تھا، چاہے وہ پانتا چوک میں تھا، چاہے وہ جموں میں تھا، جہاں کہیں پہ بھی تھا. یہ لوگ، ان لوگوں کا روزگار اسی پہ تھا، ان کے بچے بھی پڑھ لکھ کے بھی یہی کام کرتے تھے جو ان کا پشتانی کام تھا. یہ چھین کے کچھ کوڑی رائلٹی کے عوض جو ہمیں کہا جاتا ہے روز کی رائلٹی جی بڑھ گئی. تو پہلی ہر سرکار کا مشن ہونا چاہیے کہ ہم عام آدمی کے لیے ضروریات زندگی کی چیزوں کے دام کیسے کم کریں. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ ضروریات زندگی ہے، کیوں گھر بنانے ہیں، پاپولیشن بڑھ گئی ہے، ہمارے ہسپتال بننے ہیں، ہمارے ایئرپورٹس بننے ہیں، ہمارے روڈز بننے ہیں. تو ایک سائڈ سے سرکار کہتی ہے کہ کچھ لاکھ روپیہ رائلٹی ہمیں زیادہ ملی، دوسری سائڈ سے کروڑوں روپیہ کنسٹرکشن کاسٹ میں ان کو ہی زیادہ دینا پڑتا ہے. تو میں پھر اپیل کرتا ہوں آج سرکار سے کہ یہ کوئی پریسٹیج کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کو کوئی کریڈٹ اس کا ملنا چاہے، ہم کوئی پالیٹکس کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بالکل لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسئلہ اٹھا رہے ہیں. اور میں سرکار سے پھر گزارش کرتا ہوں لیفٹیننٹ گورنر سے کہ صاحب آپ ذاتی مداخلت کریے اور یہ دیکھیے کہ تاکہ قیمتیں واپس اعتدال پہ آ جائیں، اور یہ لوگ 5 لاکھ لوگ جو اس میں براہ راست ملوث ہیں ان کے
पेट पे लात ना मारी जाए। वो डिफ़ॉल्टर्स बनेंगे, जिन्होंने ट्रैक्टर निकाला है, टिपर निकाला है, क्रशर डाले हैं, वो डिफ़ॉल्टर्स बनेंगे, तो वो भी तो सरकार के लिए परेशानी है। जब मुल्क के प्रधानमंत्री, मुल्क के गृह मंत्री, उनका पूरा फोकस ये है कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी उसमें बाधा क्यों डाल रही है। बहरहाल मैं इन स्टेक होल्डर्स को आश्वासन देना चाहता हूँ और आम लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी ने ये इशू उठाया है और हम तब तक एहतिजाज करते रहेंगे जब तक हम लोगों को राहत ना दिलाएंगे। शुक्रिया। अल्ताफ साहब, आज प्रोटेस्ट आपने किया, तो अगला प्रोटेस्ट कब होगा अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई? देखिए, ये आप कंटिन्यूअस रहेगा जब तक ना हम लोगों के लिए कोई ना कोई इसमें सहूलियत पैदा करें। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने महसूस किया होगा, आज जब उन्होंने देखे होंगे स्टेक होल्डर्स हज़ारों की तादाद में सड़कों पे इस एहतिजाज में, उन्हें एहसास हुआ होगा कि नहीं, कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कुछ ब्यूरोनी ठेकेदारों के लिए अगर पूरा स्टेक पे लगाया जाए, ये अच्छा नहीं है। सारी इसके पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इस पे चुप बैठी है, तो खाली एक अपनी पार्टी है जो इसके पीछे। देखिए ये उनका अपना नज़रिया है। हो सकता है उनको ये मसला लोगों का उतना इम्पोर्टेंट ना लगता हो और उन्हें और मसले होंगे, हो सकता है उनके लिए और कोई मसले इम्पोर्टेंट हो, लेकिन इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि बाकी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये तो लोगों के मसले हैं और मुझे लगता है जहाँ तक लोगों के मसलों का ताल्लुक है, उसमें हम सब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वाले जितने भी लोग हैं, सब कोई एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई नज़रियाती जंग हमारी है कि सब वो भी चाहते हैं लोगों को सहूलियत पहुँचे। अब हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं, डिफरेंट। इसमें मैं इसमें कोई ऐसी सियासत नहीं देखता हूँ।